ایک غریب پریشان حال صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ضرورت مندی اور پریشانی کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو آپ اپنے اس ضرورت مند صحابی کو دے دیتے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار عثمان سے کر دیں۔ بہت اچھا ہو، چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، ایک بار، دو بار، تین بار، انتظار کے باوجود دروازہ نہیں کھلا۔ وہ واپس آ گئے کیونکہ یہی شریعت کا حکم ہے، لیکن جتنی دیر وہ دروازے پر کھڑے رہے ان کو اندر سے کچھ آواز آتی رہی، جس سے وہ اتنا سمجھ گئے کہ حضرت عثمان اپنی بیوی کو اس بات پر تھوڑا ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ چراغ بجھا کیوں نہیں دیا، اتنی دیر یہ چراغ جلتا رہا، ضرورت نہیں تھی تو یہ تیل تو ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اس طرح کی کسی بات پر حضرت عثمان اپنی بیوی سے کچھ بات کر رہے تھے، تو وہ صاحب سوچنے لگے کہ ان کے پاس کیا ملے گا۔ لہذا وہ واپس اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے یہ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے تو ان کی باتیں سن کر ایسا لگا کہ اس وقت تو ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کچھ مدد کر سکیں، میں تو ان کو کیوں شرمندہ کروں، اس لیے واپس آ گئے۔ حضور مسکرائے اور کہا کہ تم پھر جاؤ اور جا کر ذرا تسلی سے پھر سے آواز دو، سلام کرو، عثمان گھر میں ہوں گے تو باہر نکلیں گے۔ دوبارہ گئے اور اب جو انہوں نے دستک دی تو حضرت عثمان آ گئے، سلام دعا ہوئی، بٹھایا گیا، خیریت پوچھی، کیا مقصد ہے آنے کا، تو انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بس یہ سنتے ہیں حضرت عثمان نے ڈھیر سارا سامان، کھانے پینے کا، غلہ اور گھی اور شہد اور تیل، جو کچھ بھی ہو ضروریات ہوتی ہیں، تو بہت وافر مقدار میں ان کے لیے جمع کروایا اور پیش کر دیا۔ تو اب وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، بے تکلف لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جب ایک بات بتائیے، سامان پہلے لے لیا، یہ بھی آپ لوگ کبھی غلطی مت کیجیے گا، سمجھداری یہی ہے کہ پہلے وہ سامان لے لیا، اس کے بعد پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا اور گستاخی معاف، باہر مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے اور آپ لگتا تھا کہ جیسے کسی کو تنبیہ کر رہے ہیں چراغ کے تیل پر، تو میں تو الٹے قدم حضور کے پاس واپس چلا گیا کہ وہاں کیا ملے گا، اور اب تو ماشاءاللہ آپ اتنا سامان مجھے دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، تو اتنے سے تیل پر جھگڑا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے بھائی، ہم جو کچھ کماتے ہیں اپنے لیے نہیں کماتے، ہمارے ارادہ ہی نہیں ہوتا اپنے لیے کمانے کا، ہم تو کماتے ہی اس لیے ہیں کہ جتنا ہو سکے گا اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کریں گے اور دین کے تقاضوں پر خرچ کریں گے۔
حضرت عثمان کو اللہ نے بہت دولت دی تھی اور کاروبار کا بڑا سلیقہ دیا تھا، ملکوں میں کاروباری لوگ ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے، بہت بھروسہ کرتے تھے۔ تو یہ وہ رنگ ہے جس کو اللہ کی خلافت کے رنگ کہتے ہیں، یہ وہ رنگ ہے۔ تو جب انسان کے اندر اللہ سے اپنے اس رشتے کا احساس پیدا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ پھر ان اعمال کے ذریعے جن سے یہ رنگ پیدا ہوتا ہے، جن کا میں ابھی تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا، جن اعمال کا ایک سیزن ہے رمضان مبارک۔ اسی لیے میں نے ان دونوں مضمونوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ کہ جب انسان کثرت سے وہ اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے،